جی یہ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر کا مین ڈیش بورڈ ہے. تو سب سے پہلے جو ہے میں آئٹم کا بتاتا ہوں کیونکہ اس سافٹ ویئر میں ہر چیز فلیکسیبل ہے. سب سے پہلے آپ آئٹم کی انفارمیشن رجسٹر کریں گے. ان لمیٹیڈ آئٹم ہے, جتنے مرضی آپ آئٹم اس میں ڈال سکیں. اور سافٹ ویئر کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر فارم ایک جیسا ہے. نیویگیشن بٹن, نیو, ایڈٹ, سیو, انڈو, سرچ, یہ آپ کو ہر فارم پہ ملے گا. پہلے میں آپ کو لسٹنگ چیک کروا دیتا ہوں جو اس میں آئٹم پہلے سے رجسٹر ہوئے ہیں. کیسے یہ لسٹنگ ہے, ایک تو سافٹ ویئر کوڈ دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے کوڈ سے چلانا چاہیں وہ آپ آگے اس کوڈ کو ڈال سکتے ہیں. آگے آئٹم کا نیم آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہی نیم اور کوڈ, کیونکہ بار کوڈ سٹیکرز بھی آپ اس سے نکال سکتے ہیں. آگے پیک ٹائپ آ جاتی ہے, پھر سیل پرائس اس کی آ جاتی ہے. آگے یہ سٹاک بتا رہا ہوتا ہے, جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو یہ سٹاک اس کے سامنے شو ہوتا ہے. پھر آگے کون سی کمپنی وغیرہ اس کے اندر موجود ہے. اب ایک ہر آئٹم جو آپ انفارمیشن سیو کریں گے اس کی کیٹیگری ہوگی, ٹھیک ہے. کیٹیگری مین یہی ہے, جیسے کولڈ ڈرنک ہے تو اس میں پیپسی, مرینڈا, سیون اپ, ٹھیک ہے. اس طرح کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جو کمپنی آتی ہے, کمپنی آپ ڈالیں گے کس میں, اور پھر کون سا اس کا وینڈر کون سا ہے, اس کا سپلائر کون سا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈالیں گے. پھر اس کے سامنے ایک کوڈ آ جاتا ہے اور پھر آ کے ڈسکرپشن آ جاتی ہے. اب جیسے میں نے نیا آئٹم ڈالنا ہے تو میں نے اس کو نیو پریس کیا, تو یہاں سے میں نے کیٹیگریز کی سلیکٹ کروں گا. تو سب سے پہلے فار ایگزامپل اس میں جون سی کیٹیگری ہے جو میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ اس میں موجود نہیں ہے, تو میں یہ شارٹ کٹ بٹنز ہیں. اگر میں F1 پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ کیٹیگری کا فارم آ گیا. یہ بھی سیم اسی طرح جیسے آئٹم کا فارم ہے, یہ بھی اسی طرح ہم نے نیو کیا, نئی کیٹیگری ہم نے ڈال دی. فار ایگزامپل میں ایک کیٹیگری ڈالنا چاہ رہا ہوں بکس کیٹیگری, بکس کی سیو کر دیا. یہاں پہ جب میں سرچ کروں گا تو بک سلیکٹ ہو جائے گی. اسی طرح کوئی کمپنی ہے اگر اس میں موجود نہیں ہے تو وہ بھی آپ یہ یہاں سے ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ نیو کر کے جب آپ ڈالیں گے تو اس کی کمپنی وغیرہ ایڈ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد سپلائر آ جاتا ہے. سپلائرز یہ وہ والے ہیں جن سے آپ پرچیز کرتے ہیں, جن کے آپ لیجر چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سپلائر ایز وہاں پہ آ جاتا ہے. اور یہاں پہ اس لیے یہ سپلائر موجود ہے کیونکہ اس کا ری آرڈر آپ نے کرنا ہوتا ہے, اسٹاک ٹیکنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے یہ سپلائر ہوتا ہے. اس کے بعد رپورٹنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ کون سے سپلائر سے کتنی پروڈکٹ لی ہیں, سپلائر کی کتنی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں, اور اس سے کتنا ہم نے آگے پروڈکٹ منگوانی ہے. اس کے بعد کمپیوٹر آپ کو کوڈ دے دے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو کوڈ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنی کوڈنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہ میں اس میں کوڈنگ لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر تو اس کے بار کوڈ سٹیکر نکلے گا تو سٹیکر میں اس طرح کی کوڈنگ آئے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ پرچیز پرائس آپ نے ڈالنی ہے کہ کتنے کا آئٹم ہے اور اس کی سیل پرائس کیا ہے, وہ آ جاتی ہے. یہاں پہ پیک ٹائپ آ جائے گی اس آئٹم کی, جسٹ آپ نے سیو کرنا ہے. یہاں پہ آئٹم کا نام لکھیں گے آپ, ٹھیک ہے. جیسے بک 1, جو بھی آئٹم ہے کلیئر کٹ آپ لکھیں گے, وہی آئٹم انوائس پہ بھی آتا ہے. جیسے یہ میں نے ابھی آئٹم اس میں ایڈ کیا تو اس لسٹنگ میں اس کا کوڈ آ گیا ہے, اور یہ آئٹم کا نام آ گیا ہے, اس کی پیک ٹائپ آ گئی ہے, اس کی آگے سیل پرائس آ رہی ہے, آگے اس کا سٹاک آ رہا ہے. اور اسی آئٹم کو اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جب میں لسٹنگ میں سرچ کروں گا یہ آئٹم آ گیا, اس کو سلیکٹ کیا, ایڈٹ کا بٹن کو پریس کرنا ہے آپ نے, اور اس کی پرچیز پرائس یا سیل پرائس, ایون اس کا نام, ایون اس کا کوڈ آپ چینج کر سکتے ہیں. جسٹ اپڈیٹ کر دیا آئٹم کو تو یہ آئٹم سیو ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا ہے اسٹاک ان کرنا, پرچیز کرنا. پرچیز کا فارم اسی طرح ہے, ٹھیک ہے. نیویگیشن بٹنز ہیں, نیو ڈیفالٹ پہ یہ نیو ہوا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے سپلائر سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ بل نمبر ہے, اگر اس انوائس کا سپلائر کی طرف سے وہ لکھیں گے. کیش پیمنٹ ہے, پیمنٹ کیش ہے یا کریڈٹ ہے, تو کریڈٹ کریں گے تو یہ لیجر مینٹین کرے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جون سا آئٹم
سرچ کیا وہ یہاں پہ آ جائے گا، اور وہ ون بائی ون آپ اس کو پٹ کرتے جائیں گے۔ اگر تو آپ کے پاس اسکینر ہے تو یہاں سے وہ ڈائریکٹ اس گرڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ جب اس گرڈ میں ایڈ ہو تو یہاں سے بھی آپ اس کی کوانٹٹی، اس کی پرچیز پرائس ایون وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ جسٹ میں نے اس کو سیو کیا، تو اسی طرح یہ پرچیزنگ ہے۔ اور یہ جنرل سرچ کا یہاں پہ بٹن لگا ہوا ہے، یہاں پہ اگر آپ اس کو بک ون کریں گے تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا اسٹاک 5 ڈل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مین جو اس کا ماڈیول آ جاتا ہے وہ سیل کا آ جاتا ہے۔ سیل میں آپ نے یہاں پہ کرسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیل بھی اس کی دو طرح کی ہے، ایک تو پیمنٹ موڈ ہے، رجسٹرڈ کلائنٹ ہے، کیجول کلائنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آئٹم یہاں پہ لکھنا ہے، آئٹم سلیکٹ کیا۔ جو ہی آپ نے آئٹم یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ وہ چیز اس کی یونٹ پرائس آپ لکھیں گے کیا پرائس ہے، اور اس کو نیچے کر دینا ہے۔ تو ون بائی ون آئٹم یہاں پر سیو ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ کوانٹٹی اس کی بڑھا سکتے ہیں۔ اگر سیل پرائس، یہ سیل پرائس اگر یہاں پہ اس پہ 0 آ رہی ہے تو اس کے آئٹم پہ سیل پرائس 0 لکھی ہوئی ہے تو وہی سیل پرائس اٹھ کے اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو اس کی بھی آپ چینج کریں۔ ٹوٹل ہو جاتا ہے، جسٹ آپ اس کو سیو کریں گے تو یہ آگے بل کا پوچھتا ہے، یس کریں گے تو بلنگ کے فارمیٹ اس کے اندر دو طریقوں کے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا ریسیپٹ پرنٹر ہے، لیزر پرنٹر ہے، یہاں پہ سیٹنگ سافٹ ویئر کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو بتائیں گے کہ ریسیپٹ پرنٹر ہے، انگلش فارمیٹ ہے، اردو فارمیٹ ہے، یا بوتھ ہے، وہ آپشن ہے۔ اور باقی لیزر میں A4 سائز ہے، A4 ہاف سائز ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس سافٹ ویئر کے اندر تمام رپورٹس موجود ہیں، یہ لیجرز موجود ہیں، اکاؤنٹس کی، پیمنٹ، ریسیپٹ، انکم اور ڈے بک، کیش فلو وغیرہ، یا کہ یہ سیل ڈیٹیلز ہے، پرچیز ڈیٹیل، انالیٹیکل رپورٹ، ایون ڈیش بورڈ بھی اس سافٹ ویئر کے اندر ہے۔ اگر کوئی ایسا ڈیش بورڈ ہے کہ اگر سیلز کی ہے تو سامنے آ جاتی ہے، تو ٹریک ڈاؤننگ سافٹ ویئر کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ سیل 1500 کی ہے تو اگر آپ نے اس پہ کلک کیا اسی سیل پہ چلا جاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ یہ والا آئٹم اس پہ ہم نے سیو کیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن تھی سافٹ ویئر کے بارے میں کہ سافٹ ویئر میں یہ چیزیں اس طرح یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو